اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین، صورتحال اس وقت غور طلب ہو گئی جب حماس کے ترجمان نے ایک بات کی اور جو حاضرین محفل تھے وہ چونک گئے جب انہوں نے سرخ بچیا کا ذکر کیا کہ اسرائیلی جو یہودی ہیں وہ امریکہ سے کچھ سرخ بچیاں لے کے آئے ہیں اور وہ اسے قربان کرنے لگے ہیں۔ یہ آخر معاملہ ہے کیا؟ ہم نے محمد اسامہ علی صاحب کے ساتھ ایک ویڈیو کی تھی جو سرخ گائے کی ذکر کیا تھا کہ سرخ گائے کا یہودیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، لیکن آج کی ویڈیو وہ اسپیسیفکلی اس بات پہ ہے کہ سرخ گائے کی قربانی کے بعد آگے کا منظرنامہ کیا ہوگا، اور یہودی جو یہ سرخ گائے یہ سرخ بچیاں لے کے آئے ہیں یہ کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے، اس کی قربانی کب ہونی ہے، کہاں پہ ہونی ہے۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب آپ کے وقت کا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سرخ بچیاں جو ریڈ ہائفر ہے اس کا کیا معاملہ ہے، یہ ہونے کیا جا رہا ہے، جب یہ قربانی ہو جائے گی تو آگے کا منظرنامہ کیا بننے جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رضوان صاحب، اس میں بڑی کلیئر بات ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا جن کے کنٹرول میں، اور دیکھ لیں کہ جو وہ سنانا یا بتانا چاہتے ہیں جس طریقے سے وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے، اور جبکہ 40,000 بچوں کی، 40,000 انسانوں کی قربانی نظر نہیں آئی، ایک بچیا نے جیسے کہتے ہیں پوری دنیا کو پھر دوبارہ سے جیسے کہ توجہ کا مرکز بن گئی اور ٹرینڈنگ ہے، لیکن جبکہ 40,000 انسانی جانیں جو ادھر برے طریقے سے شہید کر دی گئی ان کا کوئی نہیں، اور بلکہ ان فگرز پہ بھی ہے کہ یہ بھی کنٹرولڈ فگرز ہیں جو کہ غلط ہیں۔ کل ہی کہیں سے مجھے کوئی بتا رہے تھے کہ یہ تعداد لاکھوں میں ہے، لیکن یہ اس طریقے سے میڈیا پہ آ نہیں رہی۔ اب آ جائیں کہ یہ بیسیکلی کنسیپٹ ہے کیا۔ کنسیپٹ یہ ہے ان کے ہاں، وہ یہ مانتے ہیں کہ تھرڈ ٹیمپل جو تعمیر ہوگا، جیسے ہی تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہوگا تو خدا خود بخود اس کا بادشاہ کا بھی انتظام کرے گا اور ہماری زمین پہ حکومت بھی قائم کرے گا۔ یہ ویسے ہی عقیدے ہیں جیسے آپ کے یا ہمارے مسلمان جو ہیں امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، اور دعاؤں پہ زور ہے، تیاری کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اپنی طرف سے شارٹ کٹ نکالا ہے اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اب ٹیمپل تعمیر کریں گے اور اس ٹیمپل کے نتیجے میں خدا بادشاہ بھی دے گا اور خدا پوری ہماری حکومت بھی قائم کر دے گا دنیا پہ۔ اس میں جو ان کے پریکٹس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس بچیا کو اگر یہ قربان کر کے اس کی ایشز جو ہیں اس کو جلانا ہے، اس کی ایشز جو ہیں اس کی بنیادوں میں تھرڈ ٹیمپل کی ڈالنی ہے، پھر یہ ٹیمپل تعمیر کرنا ہے۔ بنیادوں میں یہ راکھ اس قربانی کی، جو اس گائے کی بچیا کی قربانی کی راکھ جو ہے وہ اس کا خون، اس کا جسم سب جلا ہوا، اس کی ایشز اس میں ڈالی جائیں گی، اس کی بنیاد میں۔ اس کے لیے یہ جو انتہا پسند گروپ ہے یہودیوں کا، یہ پلان ہے ان کا کہ اس وقت جس طریقے سے صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو دھکیل کے مصر کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، پش مارا جا رہا ہے، ایون ان کے کھانے کے کیمپس اور کھانے کی لائنز پہ بھی جو جس طریقے سے بمباری کر دیتے ہیں وہ، تو ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ علاقہ ہی چھوڑیں۔ اب وہ اس چانس میں ہے کہ یہ علاقہ جیسی ویکنٹ ہوگا ہم مسجد اقصی کو گرا کے اور اس پہ تھرڈ ٹیمپل تعمیر کریں گے، یہ بچیا قربان کر کے اس کی بنیادوں میں ہم اس کی ایشز ڈالیں گے، اور پھر خود بخود اس کا ظہور ہو جائے گا جس کا وہ ویٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ دجال، اور اسی طریقے سے وہ پھر آئے گا اور اپنی ان کی جو حکومت قائم ہو جائے گی۔ اسامہ صاحب تھوڑا سا مجھے ذرا کریکٹ کیجیے گا، وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا مسیحا دیکھیں، یہ نبیوں کے قاتل ہیں، یہ کوئی اتنے کوئی شریف نہیں ہے۔ انہوں نے یہ شیطان کے اس طریقے سے جیسے کہتے ہیں نا کہ اس میں آ گئے، زیر اثر آ گئے۔ ان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی صلیب کیا، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے بچایا اور اٹھا لیا۔ بلکہ میں کئی دفعہ کرسچنز فیلوز کو بھی کہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ آپ سے زیادہ اچھا ہے اس معاملے میں کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ ان کو ہینگ کیا گیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ تو یہ زیادہ ان کی کرامتی پوزیشن ہے ایز کمپیئر ٹو کہ ان کو مان لیا جائے کہ وہ صلیب ہو گئے یا ان کو ہینگ کر دیا گیا۔
تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو بیسیکلی جو مسیحا ہے وہ ڈیفینیٹلی جس طرح کے ان کے کام ہے اسی طرح کا ان کا مسیحا آنا تھا، کیونکہ انہوں نے انبیاء کے قتل میں یہ مشہور قوم ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو حضرت عیسیٰ کا ہوا ہے، اور اس طرح انہوں نے کرسچینٹی میں بھی سینٹ پال کے ذریعے جو انویژن کر کے کرسچینٹی کو بدل دیا، اور یہ سیم حرکت انہوں نے اسلام کے ساتھ بھی کی، اور آج بھی ہم مسلمان اس بات کو بھانپنے میں ناکام رہ گئے کہ 2-4 ٹیسٹر کویسچنز ہیں، اس پہ سب غور کریں اس وقت میں، شاید یہ بہت ضروری ہو گیا کہ ایک تو وہ لوگ جو اسلام لانے سے پہلے بھی مسلمانوں کے خلاف جیسے کہتے ہیں جنگیں کرتے رہے، اور پھر وہ اسلام لانے کے بعد بھی مسلمانوں سے ہی جنگیں کرتے رہے، مطلب کوئی فرق نہیں پڑا ان کے ہدف میں اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد۔ یہ ایک بڑا نقطہ ہے جو کہ سیم انویژن ہے جیسے سینٹ پال کی انویژن تھی، کہ وہ گیا بطور اسیسن، اس نے ان کو صبح شام قتل کیا، شہید کیا کرسچنز کو، اور پھر جب دیکھا کہ کتنے کو ماروں گا اس نے کنورژن کا ڈرامہ رچایا اور پھر ان کے دین کو بدل دیا۔ آج بھی آپ اپنا وضو دیکھ لیں، یہودیوں کا وضو دیکھ لیں، ان کی نماز دیکھ لیں، اپنی نماز دیکھ لیں، اور درمیان سے کرسچنز کا سارا کہانی بدل گئی، حالانکہ یہ ایک ہی کمانڈ جیسے کہتے ہیں نا ڈیوائن نالج کے سیکوینس تھے، تو اس میں بنیادی چیزیں نہیں بدلی جا سکتی تھی۔ جیسے کہ ناظرین کے لیے فروٹ آف تھاٹ کے لیے بتا دوں کہ جو کرسچنز کے روزے کو کہا جاتا ہے کہ جی کرسچنز کا روزہ بہت لمبا ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ذاتی روزہ تھا وہ 8 پیرا ہی ہوتا تھا، اور وہ جب اصحاب نے کوشش کی تو آپ نے کہا کہ نہیں میں رزق دیا جاتا ہوں، تم اس کا شعور نہیں رکھتے تو تم نہ رکھا کرو۔ لیکن یہ پریکٹس یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں یہ پریکٹس نہیں، تو آپ کو ریزمبلنس ملے گی ڈیفرنٹ اس میں اگر یہ سیکوینس ایک تھا۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم تو آپ کی کسی بات سے اختلاف نہیں کر رہے، ہم آپ کے نبی کو مان رہے ہیں، آپ کی بکس کو مان رہے ہیں، آپ کی تعلیمات کو مان رہے ہیں، فرق تفرقہ آپ لوگ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے نبی کو، ہماری کتاب کو یا لیٹسٹ ورژن کو نہیں مانتے۔ سیم ایز اٹ از ایسے ہی ہے جیسے میں جی پرانا ریڈیو پہ ہی رہنا ہے، اگلی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی اور آپ پرانے پہ ہی رہیں، تو چینج آف ریزسٹنس ہمیشہ رہی ہے اور اسی کا شکار رہے ہیں۔ لیکن یہودی خصوصاً یہ جس سائڈ پہ چلے گئے، اور جس طریقے سے حضرت موسیٰ جب گئے تھے 40 دن کے لیے، تو پیچھے سے انہوں نے اس کے سامری نے جو بچڑا میں جان پھونکی، اور اس طریقے سے اس کو دیکھ لیں کہ اس نے وہی سموں کی مٹی جو حضرت موسیٰ نے جب فرعون کے لیے دریا، وہ جب یہ منظر تھا آپ دریا سے گزرے اور فرعون غرق ہوا، تو وہیں اسی لشکر میں سامری تھا، اس نے اس وقت حضرت موسیٰ کے ساتھ، کیونکہ فرشتوں کا ساتھ وہ تھا اس وقت موجود، تو گھوڑوں کی سموں سے وہ مٹی اٹھا لی تھی، اسی مٹی کے ذریعے اس نے وہ بچیا یا بچڑا جو اس وقت جو بنایا۔ اور پھر حضرت موسیٰ نے آ کے سین بھی ایسے ہی ہے کہ حضرت ہارون کی داڑھی میں ہاتھ ڈال لیا تھا کہ میں تجھے قوم حوالے کر کے گیا تھا تو تو نے یہ کیا کیا۔ تو یہ اس وقت کا گائے کا اور یہ ساری کہانیاں، اور آج بھی یہ اسی کی قربانی دے کے گائے کے ذریعے ہی اپنی سمجھتے ہیں کہ اس کی ایشز اس ٹیمپل کی بنیاد میں ہوں گی تو خود بخود سب ہو جائے گا، ٹیمپل بن گیا تو بادشاہ بھی اللہ دے گا، اور پھر اس بادشاہ کے تحت ہماری حکومت بھی قائم ہوگی۔ اب آ جائیں کہ چانسز کیا ہیں۔ جی جی چانسز یہ ہیں کہ 8 اپریل کا سورج گرہن پوری دنیا کا، تو ہم پھر ایک اور علیحدہ سے پروگرام اس پہ سورج گرہن کی ایک سیکوینس میں کر دیتے ہیں، لیکن ابھی اس پیرائے میں جہاں بات ہو رہی ہے یہ کچھ ایسا کر دیں گے کہ یہ میں نے بہت پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کہا تھا کہ یہ پورے عرب کو اپنے اوپر الٹا لیں گے۔ کوشش یہ ہے کہ جو 8 اپریل ہے اس کا سورج گرہن ہے، اس کے جو امپیکٹس ہیں اسرائیل پہ یہ پڑنے والے ہیں کہ یہ جنگ اپنی شدت اختیار کر جائے گی، اور صرف اس ماہ مبارک کی برکت ہے جو یہ سارے معاملات کچھ اس ڈینسٹی پہ نہیں گئے۔ جیسے ہی یہ ماہ مبارک کی جو رحمت کی چھتری جو ہے جو اس کو کھول دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، اس کو اپنے آپ سے منسوب کیا ہے، تو اسی لیے پوری دنیا کرم کی بارش، کرم کی اس میں نہاتی ہے، اور یہ جینون ہے۔ اور بطور اسٹرالوجر
تو میں اس کو زیادہ محسوس کر رہا ہوں شاید ایک عام آدمی سے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس ٹائم یہ صورتحال کبھی بھی ٹریگر ہو سکتی ہے، پاکستان کی، اسرائیل کی، پوری دنیا کی، لیکن اس کو ایک جیسے کہتے ہیں نا گیپ مل گیا ماہ مبارک کی شکل میں. تو جیسے 8 اپریل کا سورج گرہن لگا، بس پھر آپ لوگ اپنے ٹی وی آن رکھیں، کان آن رکھیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد اسرائیل اپنی اس بربریت کی طرف جائے گا، اور اسی کے اندر یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ ان کی قربانی کی اور یہ ساری حرکتیں آپ دیکھیں. اور اتنا زیادہ جو اس کو ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے سر، بابری مسجد شہید ہوگی، رام مندر بن گیا، کیا ہوا؟ اسی طرح مسجد اقصی بھی شہید ہو جائے گی، آپ لوگوں کے اس کان پہ کوئی جوں نہیں رینگنے والی. کیونکہ آپ کے دین میں، آپ کے اسلام میں اگر کوئی اسلام ایگزسٹ کرتا، اگر حقیقی معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکچوئل دین کے کوئی دائی ہوتے، تو اتنا خون نہیں بہہ سکتا تھا مسلمان کا، کیا کسی غیر مسلم کا بھی نہیں بہہ سکتا، کہ اتنی بربریت ہو. اور ادھر روزے بھی چل رہے ہو، نمازیں، کوئی نماز نہیں ہو رہی ان کے نیبرہڈ میں، کوئی اس دفعہ روزہ قبول نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جہاں 7 روٹی کھاتے منہ میں نوالے والے بچے پہ بم لگ رہا اور آپ کہیں کہ ہماری افطاریاں اور سحریاں قبول ہو جائیں گی. ویل للعرب جو بات تھی نا، وہ روایت اب سچی ہوگی. آپ آنکھوں سے دیکھیں گے کہ عرب میں 100 میں سے 1 بچے گا. اللہ اکبر. اب ہم سوچتے تھے کہ عرب ایسا بھی کیا کر دیں گے یار، زیادہ سے زیادہ عیاشیاں پوری دنیا ہی کر رہی ہے نا، امریکن کیسینو بھی تو بھرے ہوئے ہیں، امریکن بھی تو کیا کچھ نہیں وہاں ہو رہا عیاشی کا سامان. تو یہ ایسا کیا کر دیں گے کہ اتنا بڑا ان پہ وبال آ جائے گا، ان پہ یہ وبال ان کو لے بیٹھے گا. یہ میرے ورڈز نوٹ کر لیں. ویل للعرب کی جو بات تھی پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، اس دفعہ سمجھ آئے گی، کیونکہ اتنا بلڈ شیڈ ہو گیا. اور یہ مسلوں پہ کھڑے رہے انہوں نے خدا کو چکر دینے کی کوشش کی، انہوں نے اپنے دین کے ساتھ غداری کی، یہ منافق تھے، یہ ایکسپوز ہو گئے. اور جو ایکسپوز ان کا جو ایکسپوئر ہے، جو اس ٹائم یہ ننگے ہو گئے، خدا اور اس کے دین کے جیسے کہتے ہیں نام کا دھوکہ یہ پوری دنیا کو دیتے رہے. تو یہ عموماً میں اس میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ ہم سب کا فرض ہے کہ اب ٹائم بہت کم ہے آپ کے پاس، ہم سب کے پاس، اور اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ آدھے پہ جو عمل کرتے ہیں آدھے پہ نہیں. قرآن میں بڑی کلیئر وعید ہے، جو آدھی پہ عمل کرتے ہیں آدھی پہ نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی خواری ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. اور قرآن کی انسپریشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دین میں مکمل داخل ہو جاؤ، مکمل اپنی جانوں کا سودا مجھ سے کر لو اور میرے رنگ میں رنگے جاؤ. یہ ہائی انسپریشنز ہیں، اس سے نیچے کی بات ہی نہیں ہے جو ہم نے آج کل تسبیحاں پکڑ کے اور یہ ساری جو شروع کی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں 2 باتوں پہ آپ کے ویورز بالکل اگر ڈاؤٹیڈ ہیں تو پرانی ویڈیوز دیکھیں 2-3 ماہ پہلے کی، جب حماس اٹیک ہوا تھا. اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ جنگ ٹلنے کی نہیں ہے، یہ اس کو 8-10 دن کی جنگ نہ سمجھیں، اور آج دیکھ لیں بات کہاں تک پہنچ گئی. اور آج 103 بھی دن ہو بتا گیا، رہا ہوں 103-4 دن ہو گیا جی، آج بھی بتا رہا ہوں، ابھی بھی آپ لوگ اس ماہ مبارک میں اپنی صدقات، زکاتیں یہ تو کھا پی رہے ہیں، جو ان کو تو کسی نہ کسی در پہ پاکستان میں، انڈیا میں، یو کے میں، جہاں بھی دوسرے ہیں، امن میں جو لوگ ہیں ان کو تو کہیں نہ کہیں سے مل ہی جانا ہے. اس وقت ضرورت اس عمل کی ہے کہ تمام لوگ بھرپور اپنا جو ہے صدقات اور اپنی جو جیسے کہتے ہیں نا کہ جتنی بھی ایڈ ہے اس کا رخ فلسطین کی طرف موڑ کے گونگلوں سے مٹی اتارنے جتنا منہ تو بنا لیں کہ خدا کو کوئی تو جسٹیفیکیشن دینے جو کہ ہو جائیں. اور لوگ عموماً رابطہ بھی کر رہے ہوتے، پوچھتے ہیں، تو 2-3 چینل ہیں جو پاکستان میں اتھینٹک ہیں، جو اس میں کرتے تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ذریعے ہی ہیں سب فنڈ، لیکن الخدمت ٹاپ آف دا لسٹ ہے جو کہ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دوسری JDC جو ہے، ایک جو ظفر عباس کراچی میں کام کر رہا نوجوان، وہ بھی میں سمجھتا ہوں مستقبل کا آپ کے پاکستان کا ED سے کم نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے سر. بھائی جان میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آنے والے چند دنوں میں وہ سرخ بچیاں جو ہیں وہ جو امریکہ سے لے کے آئے ہیں، جس کو بڑا وہ ان کے جو رولز ہیں، ان 3 رپورٹر نے یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 بچیاں لے کے آئے ہیں اور انہوں نے قوانین چینج کیے ہیں اور
ان کو پالتو جانور شو کر کے امریکہ سے وہ لے کے آئے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کسی جنوبی بستی والی سائڈ پہ وہ چر بھی رہی ہیں گائیں، اور سفید جگہ پہ قربانی بھی ان کی کرنی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ جب یہ وہ عمل اپنا کر لیں گے، اس کی قربانی ہو جائے گی، تو اسرائیل کیا اپنا ریوائول کرے گا، کیا کرے گا؟ تباہ و بربادی کرے گا، یا پھر وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا عروج شروع ہو جائے گا؟ ایسا کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اس میں دو سٹیپس تھے۔ پہلا سٹیپ تو یہ تھا کہ اگر یہ لوگ فوراً ریٹیلیٹ کر لیتے تو بچ جاتے، خدا کا کرم ان کے شامل حال ہو جاتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی ڈائریکشن میں اگر اپنی موومنٹ یا ڈائریکشن سیدھی کر لیتے تو بچ جاتے۔ اب ہونا یہ ہے کہ یہ جو 8 اپریل جو میں ٹائم بتا رہا ہوں، اس کے جو امپیکٹس ہیں اس کے بعد کے، وہ کچھ ایسا منظر دکھاتے ہیں کہ یہ معاملہ بہت زیادہ ایجیٹیٹ ہو جائے گا اور شدت اختیار کر لے گا۔ اس میں کئی دوسرے ممالک بھی شامل ہو جائیں گے، فلسطینی لوگ علاقہ چھوڑیں گے، اسرائیلی بھی اپنا علاقہ چھوڑیں گے، ویکینٹ ہوگا اسرائیل، لیکن ان کے جو جنگجو اور وہی رہ جائیں گے، اور پھر جو پوری کی پوری اسی کے بہانے سے جو ملک اس کے اوپر آئیں گے ان کو پھر اس بہانے سے مارا جائے گا، اور ایک بہت بڑا بلڈ شیڈ ہوگا۔ اس دوران یہ 8 اپریل کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بچیاں اگر قربان ہونی ہے تو اپریل میں ہی ہونی ہے، جو ان کا پلان ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ شاید 8 اپریل یا 8 اپریل کے بعد وقوع پذیر ہوگی، کیونکہ شیطانی جو ساری چیزیں ہیں وہ تو جانتی ہیں نا کہ کب کب معاملات کس طریقے سے اس طرف جانے ہیں، تو چانسز یہ ہوں گے کہ یہ 8 اپریل کے بعد ہو، اور ماہ مبارک اوور ہو رہا ہوگا، عید کے دن ہوں گے، این اس عید کا تحفے کے طور پہ یہ ایجیٹیشن بڑھتی جائے گی۔ جیسے ہی ماہ رمضان کی ونڈو کلوز ہوئی، آپ دیکھیں گے کہ ایک دم اس کے جو سورج گرہن کے امپیکٹس ان کو لپیٹ میں لیں گے، اور کوئی بہام نہیں ہے کہ یہ بچیا ذبح بھی کی جائے، اس کی ایشز جو ہیں جا کے مسجد اقصی خالی کرا کے اس کے اندر کر دی جائے، اب اس میں کوئی بہام نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی آپ ایک بات بتائیں نا، اس ٹائم جی کو جی ہوتی ہے، سمپل فارمولہ ہے، آپ میرے دوست ہیں، میرے دل کو پہلے یقین ہوتا ہے، آپ بے شک بعد میں منافق ہی نکلیں، لیکن میں آپ سے جو اتنا عرصہ گزارتا ہوں وہ اپنے دل پہ گزارتا ہوں۔ اسی طریقے سے سر مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں ہی ڈاؤٹیڈ ہوں، آپ جتنے مرضی میرے خیر خواہ ہوں، مجھے ایک دن بھی اطمینان کا یا وہ دوستی کی اس رشتے کی اس طاقت کا نہیں محسوس ہوگا۔ سیم ایز اٹ از ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم خدا اور اس کے رسول کے ساتھ بالکل ان عمل پہ نہیں ہیں، تو اس لیے ہمارے دلوں میں بھی وہ جیسے کہتے ہیں نا خوف، اور ایک ایسی چیز نے ہمیں گھیر لی ہے اور جو ہمیں قدم نہیں اٹھانے دے رہی، اور جس کی وجہ سے ہمیں اب یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ بھائی ایک بات بتائیں، ہم نے تو 3 ماہ پہلے 4 ماہ جب یہ پہلے ہوا، 4 ماہ پہلے واقعہ، آپ کی چینل پہ ویڈیوز ہیں، اس کو جا کے دیکھیں، جب آپ نے کہا تھا اٹیک ہو گیا کہاں جائے گی بات، میں نے کہا اس میں اور ملک بھی آئیں گے، پھر یمن آیا، حزب اللہ آئی، ایران آیا، چلو ایران کا حزب اللہ کا تو ٹریک ریکارڈ تھا، یمن کا کیا ٹریک ریکارڈ تھا، وہ آ گیا، امریکہ پہ اس نے حملہ کر دیا اس کے شپس پہ، اس ٹائم وہ شروع ہے معاملہ۔ ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ اس نے مزید ایکسٹریم پہ جانا ہے، اور اب یہ وہ جیسے ایک سائڈ پہ آگ لگ گئی ہے اور عرب کا ساتھ لینے کو تیار ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب آپ کے وقت کا۔ اسامہ صاحب نے سرخ گائے کی قربانی کے بعد والا جو منظرنامہ ہے وہ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اپریل میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اور اسامہ صاحب کی ان پٹ لیں گے کچھ اور اہم ایشوز کے اوپر جو کہ ابھی ان اٹینڈڈ ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔